تو پھر کونپلیں پھوٹ اٹھیں گی. جتنی شاخیں کاٹ دیں درخت نہیں گرتا، اور اگر تنے کو نیچے سے کاٹ دیں کسی ٹہنی کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں، سارا درخت ٹہنیوں شاخوں سمیت گر جائے گا اور سوکھ کے جل بھی جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ٹہنیوں کے کٹنے سے درخت ناقص تو ہوتا ہے، پھل کٹ گیا، سایہ نہ رہا، ناقص تو ہوتا ہے، مگر اس کا اصل سرمایہ برقرار رہتا ہے تاکہ پھر بہار کا موسم آئے تو سبزہ اگائے. لیکن اگر اس کی جڑ کٹ جائے، تنا کٹ جائے، سارے پھل جیسے ٹہنیوں پر لگے تھے لگے رہ جائیں گے. تنا کٹ گیا تو سارا دڑام گر جائے گا، شاخ جل گئی تو درخت جل گیا. اس طرح شجر ایمان میں، ایمان کے درخت میں محبت و ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایمان کے درخت کی جڑ ہے، تنا ہے. اگر اور سارے اعمال صالحہ، فرائض، واجبات، سنن، نوافل، تمام عبادات اور معاملات یہ اس درخت کی شاخیں ہیں، ٹہنیاں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، پتے ہیں. ان میں کمی ہو جائے درخت ناقص ہوتا ہے مگر برقرار رہتا ہے. پھر سبزے اور پھل پھول کے پھول اٹھنے کے مواقع ہوتے ہیں. اور اگر محبت اور ادب مصطفیٰ کا تنا کٹ جائے، جڑ کٹ جائے، تو ایمان کا سارا درخت تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہ ہے تناسب. آج جو تبلیغ ہم لوگ کرتے ہیں دین کی، یہ مادی دور ہے. مادی، ہم مادیت کے اثر میں آ گئے ہیں. اس میں سے روحانیت نکل گئی ہے. روحانیت نکل گئی ہے. اس روحانیت کا سبب محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ تھا، نسبت رسول تھی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے حبی نسبت تھی، ادب اور تعظیم و اکرام کی نسبت تھی. آج کی تبلیغ میں وہ کم ہو گئی بلکہ ختم ہو گئی، نکال دی گئی. اعمال پر زور ہو گیا ہے، اعمال پر. تو محبت اور ادب رسول اس طرح سمجھیں جیسے انسانی جسم میں جان ہوتی ہے، روح ہوتی، روح ہوتی، اور سر، آنکھیں، کان، منہ، ہاتھ، بازو، ٹانگیں، پیٹ، سینہ، یہ سارے اعضاء جسم کے، ان کی مثال ہے جیسے اعمال صالحہ ہیں. ان اعمال صالحہ کے ساتھ انسان کا جسم بنتا ہے، مگر جسم تر و تازہ اور سلامت تبھی رہتا ہے اگر روح اس جسم کے اندر موجود ہو. اگر روح ہے تو آنکھیں دیکھ بھی رہی ہیں، کان سن بھی رہے ہیں، زبان چک رہی ہے، بازو پکڑ رہے ہیں، ٹانگوں سے آپ چل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سب کچھ سلامت ہے. روح ہے تو جسم میں بھی تازگی اور زندگی ہے. اور اگر روح نکال لی جائے، ملک الموت کیا کرتا ہے؟ آ کے آنکھیں نکال لیتا ہے آپ کی. ملک الموت کیا کرتا ہے؟ آنکھیں نکال لیتا ہے تاکہ دیکھ نہ سکے؟ نہیں، وہ تو آنکھوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا. کان کھینچ لیتا ہے؟ نہیں، آپ کی ٹانگیں توڑ کے لے جاتا ہے، بازو توڑ دیتا ہے، ہڈیاں توڑ دیتا ہے، پیٹ پھاڑ دیتا ہے. ملک الموت جسم کے اعضاء میں سے تو کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا توڑنے چھیننے کے لیے. وہ کیا کرتا ہے؟ جسم جوں کا تو 6 فٹ کا جسم پورا سلامت پڑا رہتا ہے، وہ اس کے اندر سے روح نکال لیتا ہے. روح نکال لیتا ہے. جب جسم سے روح نکل جاتی ہے، آنکھیں موجود ہیں مگر نظر نہیں آتا، کان موجود ہیں مگر سنائی نہیں دیتا، بازو ٹانگیں موجود ہیں مگر انسان چل پھر نہیں سکتا. کیا ہو گیا؟ ہر چیز تو موجود ہے، بدن تو موجود ہے. روح نکل گئی تو بدن ہو کے بھی نہ رہا. روح نکل گئی تو بدن ہو کے بھی نہ رہا. اور اگر کوئی آنکھیں نکال لے تو آنکھیں ہی نکلی نا، باقی جسم تو ہے، نابینے بھی تو پھرتے ہی ہیں. کوئی آپ کے کان کاٹ لے سنائی نہیں دے گا، بقایا زندگی تو ہے. کوئی زبان کاٹ لے تو ذائقہ نہیں رہے گا. بازو کاٹ لے تو چلو آدمی کا بازو نہیں رہے گا، ٹانگ کاٹ لے تو لنگڑا ہو جائے گا، مگر زندہ تو ہے. بس اعمال صالحہ فرائض سے لے کر واجبات اور سنن و نوافل تک، ان کی مثال ایمان کے جسم کے دست و بازو اور اعضاء کی مانند ہے. جس عمل میں کمی ہوتی گئی جسم اتنا ناقص ہوتا گیا، اور کمی ہو گئی اور ناقص ہو گیا.
جسم میں نقص تو واقع ہو گیا مگر زندگی تو برقرار رہی، گل سڑ تو نہیں جاتا، مگر محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ نکل گیا تو سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ گئے، جسم گل گیا، سڑ گیا، گل گیا اور سڑ گیا۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں جب جسم گل سڑ جاتا ہے؟ وہ تو خیر بعد کی بات ہے نا، آپ کا باپ ہے، اس کی خدمت کرتے ہیں، آپ کا جوان بیٹا ہے، اس سے پیار کرتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہے، محبت کرتے ہیں، جو ہی ملک الموت اس کی روح نکال کے لے جاتا ہے، اور تو کچھ نہیں، کپڑے بھی نہیں اتارے ملک الموت میں، باقی تو سارا کچھ ویسے چھوڑ جاتا ہے، پڑا ہوا ہے، پورا کا پورا انسان چھوڑ جاتا ہے، روح نکال کے لے جاتا ہے، تو وہ شخص جس کے لیے آپ جان دیتے، جس کے لیے آپ مرتے تھے، جس کو پیار کرتے تھے، جس کے دیکھے بغیر گزر نہیں ہوتا تھا، اب خالی روح نکلنے کے بعد باقی سب کچھ موجود ہے، اسے آپ 4-6 گھنٹے بھی گھر نہیں رہنے دیتے، اپنے گھر نہیں رہنے دیتے، اولاد ہے تو باپ کو نہیں رہنے دیتے، باپ ہے تو اولاد کو نہیں رہنے دیتا، ماں کی مامتا بیٹے کو نہیں رہنے دیتی، بیٹے اپنے ماں کو نہیں رہنے دیتے، روح نکل گئی کہتے لے جاؤ اس کو بھی قبر میں دفن کراؤ۔ پتہ چلا کہ اس کی قدر بھی تب تھی جب روح تھی، جب روح نکل گئی تو نہ ماں کی قدر نہ باپ کی قدر۔ اب آپ اس کو انسان بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں نام بھی بدل دیتے ہیں کہ میت ہے۔ 5 منٹ پہلے جب روح نہیں نکلی تھی آپ اس کو کیا کہتے تھے؟ انسان ہے، ابا جی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، نام تھے، روح نکل گئی باقی سارا کچھ وہی ہے، اب اس کو آپ نہ باپ کہتے ہیں، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بیٹا، انسان بھی نہیں کہتے، کیا بولتے ہیں؟ میت، نام ہی بدل گیا۔ اور گھر کوئی نہیں رکھتا، آپ گھر نہیں رکھتے روح نکل جانے کے بعد، اور قبر میں چھوڑ آتے ہیں۔ جس جسم سے روح نکل جائے اس جسم کو آپ قبول نہیں کرتے، اور جس ایمان کے جسم سے محبت مصطفیٰ کی روح نکل جائے اس جسم کو خدا کیسے قبول کرے؟ اس کو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ وہ فرمائے گا جیسے روح نکل جانے کے بعد آپ جسم کو میت کو جا کے قبر میں دفن کر آئے تھے نا، اب ایمان کے جسم سے میرے محبوب کی محبت اور ادب نکل جانے کے بعد اس مردہ لاش کو جا کے تم بھی پھینکاؤ۔ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو ایمان کا وہ جسم چاہیے جس میں محبت مصطفیٰ کی چمک ہو، جس میں ادب مصطفیٰ کی دمک ہو، جو حضور کی محبت اور ادب سے چمک رہا ہو، دمک رہا ہو، آباد ہو، سرشار ہو، تر و تازہ ہو محبت رسول اور ادب رسول سے، وہ جسم چاہیے ایمان کا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اب ایمان سے کہیے جو تبلیغ ہو رہی ہے گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، باہر بازاروں میں، گلی کوچوں میں، جہاں بھی تبلیغ آج دنیا میں ہم کرتے پھرتے ہیں، الا ماشاء اللہ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس ایمان کی تبلیغ کر رہے ہیں جو سر سے پاؤں تک محبت اور ادب مصطفیٰ سے پر ہے۔ ہم نے محبت اور ادب کو نکال دیا ہے، اعمال کو جفا مار کے بیٹھے، خالی عمل کو، عمل پہ زور ہے، اور جس عمل میں رسول کی محبت اور ادب نہیں وہ عمل مردہ عمل ہے۔ لہذا اس وقت ایک فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یہی فکر دنیا میں تحریک منہاج القرآن نے پیدا کیا یا نہیں کیا؟ بولیے، یہی فکر پیدا کیا۔ یہ فکر حضرت حاجی بہادر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، یہی فکر ان کا تھا، اور اس فکر سے 500 سال گزر گئے، ان کی قبر بھی زندہ ہے، اسی فکر سے زندہ ہے۔ اور جنہوں نے اس فکر کو زندہ نہیں کیا ان کی قبر پہ کوئی جاتا ہے زیارت کرنے تو فاتحہ پڑھنے، صدیوں تک بھی لوگ جا رہے ہیں، تو وجہ کیا کہ وہ اس طرح زندہ تھے، اس طرح زندہ تھے کہ مر کے بھی مردہ نہ ہوئے، مر کے بھی مردہ نہ ہوئے، اور ہم اس طرح زندہ ہیں کہ جی کے بھی زندہ نہ ہوئے، جی کے بھی زندہ نہ ہوئے۔ اب یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی یہ اس اصول کو واضح کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد اسی کی اگلی آیت، اسی سے آگے قرآن مجید نے پھر فرمایا، اسی مقام پر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ
الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آہستہ رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، یعنی ادب کرتے ہیں۔ یہ تو ایک علامت ہو گئی نا، یہ سمبولک چیز ہے۔ یہ جو حکم ہے نا اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں بارگاہ رسول میں، یہ کیا ہے؟ سمبولک ٹرم ہے، سمبولک ایکسپریشن ہے، ایک اشارہ دے دیا ہے، اس میں سارے مضمون آ گئے۔ یعنی جو لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کا رشتہ رکھتے ہیں۔ ایک شعر یاد آ گیا میر تقی میر کا، تھوڑا سا ملتا ہے تھوڑا سا نہیں ملتا، مگر مطلب کی بات مل جائے گی۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو ادب بھی محبت سے آتا، ادب بھی بولیے عشق اور محبت سے آتا۔ اگر عشق اور محبت کی چنگاری جل نہ رہی ہو تو ادب نہیں آتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز پست رکھتے ہیں، یعنی ادب کرتے ہیں بارگاہ رسالت پاک میں، تو کیا فرمایا؟ ادھر تھا جو بے ادبی کرتے ہیں ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں ہے جو ادب کرتے ہیں۔ بے ادبی کی سزا تو مل گئی، بے ادبی کی سزا تو بیان ہو گئی نا، اب ادب کی جزا بھی تو بیان کرے کہ بے ادبی کی تو سزا ملی اور برباد ہو گئے، اور اگر ادب کیا تو جزا بھی تو ہونی چاہیے۔ اگلی آیت میں ادب کا جزا ہے۔ فرمایا جو لوگ اپنی آواز بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آہستہ رکھتے ہیں، یعنی ادب بجا لاتے ہیں، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ قرآن میں تو کہا نا کہ حضور کی بارگاہ میں آواز آہستہ رکھتے ہیں، اور اس شاعر نے کہا کہ جنید اور بایزید جب اس بارگاہ میں آتے ہیں تو سانس بھی روک لیتے ہیں، سانس بھی روک لیتے ہیں، کہ سانس کی آواز سے بے ادبی، سانس کی آواز سے بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور جب یہ آیت کریمہ اتری، یہ آیت کریمہ جب اتری تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بتا۔ اس کے بعد حضور کی مجلس میں اب لوگ سیدنا ابوبکر صدیق کا نام تو لیتے ہیں نا، مگر ان کا کام نہیں معلوم، نام لیتے ہیں ان کا کام نہیں جانتے۔ جب یہ آیت ادب کی اتری تو اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، بولنا چھوڑ دیا تھا۔ جب کوئی بات کرنی پڑتی تو آہستہ سے جیسے مرمرنگ ہوتی ہے، آہستہ زبان اور لب ہلا کے جو بات کرتے ہیں اور کان لگا کر سنا جاتا ہے، اتنا آہستہ بولتے اگر ضرورت پڑتی کہ جیسے کان لگا کے سنا جاتا، سنائی نہیں دیتی تھی۔ ڈر کے ادب مصطفیٰ سے حضور کی بارگاہ میں اونچا بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اور صحابہ کرام کا آج نام تو بڑا لیا جاتا ہے مگر کام نہیں معلوم صحابہ کرام کا۔ جب ادب رسول کی آیت اتری تو صحابہ کرام جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے نا، دروازے پر، تو حضور علیہ السلام کو کسی ضروری کام کے لیے اگر بلانا ہوتا، کوئی ضروری کام ایمرجنسی آ جاتی، جو اس میں انتظار نہیں کرنا، فوری آپ کو اطلاع دینی ہے، کسی بات کی اطلاع دینی ہے فوری، اور اطلاع دینے کے لیے اگر دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا یا آواز دینی پڑتی تو صحابہ کرام کیا کرتے کہ دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑ دیا تھا، ناخن سے دروازے کو آواز دیتے تھے، ناخن سے ناخنوں سے آہستہ آہستہ دروازے کو، اگر آواز پہنچ گئی آقا تشریف لے آئے تو ٹھیک، نہیں تو گھنٹوں کھڑے رہتے تھے، جب آقا باہر تشریف لاتے تو بات کرتے، ناخن دروازے پر بجاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا معیار ادب تھا، یہ معیار ادب تھا، اور یہ ان کا ایمان تھا۔ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، بڑے شور شرابے، بڑے نعرے، بڑے ہنگامے، مگر ہمیں معلوم کہ صحابہ کتنے ادب والے تھے۔ ہم نے تو اپنی عقیدے سے ادب کو نکال ہی دیا۔ تو آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو لوگ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب کرتے ہیں،
بس ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت ہو گیا ہے. ادب بجا لاتے ہیں، آہستہ کرتے ہیں اپنی آواز کو اور مؤدب ہو جاتے ہیں، تو فرمایا ان کو جزا کیا ملتی ہے؟ ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جزا یہ ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. اللہ پاک ادب مصطفیٰ کرنے والے لوگوں کا، ادب رسول کے صدقے ان کا دل اپنے تقویٰ کے لیے چن لیتا ہے. ان کے دلوں کو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے خاطر ان کے دلوں کو اللہ اپنے تقویٰ کے لیے چن لیتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ اپنا تقویٰ صرف اس دل میں رکھتا ہے جس دل میں پہلے ادب مصطفیٰ ہوتا ہے. اگر محبت مصطفیٰ ہو دل میں، اگر دل کے برتن میں محبت مصطفیٰ ہو، اگر دل کے برتن میں ادب مصطفیٰ ہو، تو تب اللہ اپنا تقویٰ رکھتا ہے. اور اللہ کا تقویٰ آ جائے تو یہ توحید ہے. اللہ کا تقویٰ مل جانا یہ کمال توحید ہے. تو گویا تقویٰ دلوں میں، اس کے دل میں اللہ پاک اپنا تقویٰ رکھتا ہے جس کے دل میں محبت و ادب مصطفیٰ ہے. اور اللہ کے تقویٰ کا نام توحید ہے. مطلب یہ ہوا کہ توحید کا نور صرف اس دل کو ملتا ہے جو محبت مصطفیٰ سے معمور ہو، جو ادب مصطفیٰ سے معمور ہو. جو دل محبت و ادب مصطفیٰ سے معمور ہوتے ہیں ان کو اللہ کا نور نصیب ہوتا ہے، توحید کا نور نصیب ہوتا ہے. اور جن کے دل میں ادب اور محبت مصطفیٰ نہیں ہوتی انہیں توحید کا نور بھی نہیں ملتا، انہیں تقویٰ اللہ کا بھی نہیں ملتا، ان کا ایمان بھی نہیں رہتا، باقی تقویٰ توحید کہاں سے ملے گی؟ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عشق، محبت اور ادب کا ایسا تعلق قائم کریں کہ ہمارے عقیدے حضور کی محبت سے چمک اٹھے، ہمارے عقیدے حضور کے ادب سے چمک اٹھے. اس محبت اور ادب رسول کے نصیب ہو جانے سے ہمیں اللہ کی توحید کا نور اور اللہ کے تقویٰ کا نور نصیب ہو جائے گا. راستہ یہ ہے، گاڑی جانی ہے، ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، گاڑی جانی ہے پشاور کی طرح، راستہ یہ ہے، اور مسافر چڑھ بیٹھے ہیں اس گاڑی پر جو کراچی کی طرف جا رہی ہے. ہم الٹی سمت چل رہے ہیں. توحید کا نور نصیب ہونا تھا محبت و ادب مصطفیٰ کی خاطر. ہم نے محبت اور ادب مصطفیٰ کو چھوڑ دیا اور خالی توحید کے پیچھے لگ گئے. کہتے ہیں توحید لیں گے. محبت رسول کے بغیر توحید کا نور کہاں سے ملے؟ ادب مصطفیٰ کے بغیر تقویٰ الہی کہاں سے ملے؟ ایمان کہاں سے ملے؟ تو لوگوں راہ یہ ہے، اگر حضور کی محبت اور ادب والے عقیدے پہ چل پڑو تو تقویٰ کا سٹیشن بھی اسی راہ پر ہے اور توحید کا سٹیشن بھی اسی راہ پر ہے. یہ پیغام دیا میں نے آپ کو قرآن مجید کا. یہی مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا، اور اس کو دنیا میں عملی طور پہ آگے بڑھانے پر جد و جہد جاری. اللہ تبارک و تعالی جملہ مسلمانوں اور امت مسلمہ کو اس صحیح عقیدہ پر اور صحیح اور کامل ایمان پر زندہ رہنے، مرنے اور اسی پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.